نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بڑی عظیم قربانیوں کے بعد افغانستان میں امارت اسلامی قائم ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا کفر اور منافقت اس کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر چکی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے سے گزری، کینیڈا کے اندر بہت سارے مرد عورت جمع ہیں اور امارت اسلامی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جس میں ملا عبد الغنی برادر حفظہ اللہ کی تصویر جلا رہے ہیں اور امارت اسلامی کے خلاف بیانات ہو رہے ہیں۔ تو میں غور کرنے لگا کہ 20 سال افغانستان کے اندر ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یہ سارے ملک آئے رہے اور ظلم ہوتا رہا۔ نہ بش کی تصویر جلائی گئی، نہ ٹرمپ کی، نہ کسی اور کی، جو بائیڈن کی، کہیں بھی کوئی تصویر نہیں جلائی گئی، نہ افغانیوں نے مظاہرہ کیا۔ آج امارت اسلامی قائم ہوئی عظیم قربانیوں کے بعد، اور افغانی مسلمانوں کو ہی آگے کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ وہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ اور پھر اہل حق کو بھی چاہیے کہ وہ متنبہ کریں کہ اگر یہی روش جاری رہی تو پھر لاکھوں کی تعداد میں مظاہرہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اسلام آباد میں مظاہرے کریں گے اور پورے ملک میں مظاہرے کریں گے، امارت اسلامی کے حق میں کریں گے۔ اس لیے ان مظاہروں سے فیصلہ نہیں ہوگا، قربانیوں سے فیصلہ ہوا ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دی اور 50 ملکوں کے خلاف جہاد کیا، انہی کا حق ہے کہ وہ وہاں پر حکومت چلائیں۔ اور یہ جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہوں یا اور ملکوں کے اندر ہوں، یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے نظام سے باقی لوگ ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں۔ 20 سال قربانیاں طالبان نے دی، مجاہدین نے دی، اور عظیم قربانیاں دی، جیلوں میں پڑے رہے۔ آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں دکھایا کہ پنجروں میں بند کیا ہوا تھا، انہیں پنجرے بنائے ہوئے تھے لوہے کے۔ کبھی ان افغانی عورتوں نے مظاہرے نہیں کیے کہ پنجروں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کانتا ناموں کے پنجروں میں مجاہدین رہے، یہ خاموش نہیں۔ اور مہلائیں یاد آ رہی ہے ہندوستان کو، مہلائیں، ڈاکٹر عافیہ یاد نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں آج تک کوئی بات نہیں کی۔ ہندوستانیوں کو کشمیر کی مہلائیں اور عورتیں یاد نہیں آ رہی جن پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، ان کے عزتیں لوٹ لی گئیں، ان کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ آج اس ہندوستان کو مہلائیں اور عورتیں یاد آ رہی ہیں۔ صرف ان سے پردے کا کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو، تو پردہ کا حکم تو کوئی جو ہے ملا عبد الغنی برادر یا مولانا ملا حسن اخن نے نہیں دیا، وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، وہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، کوئی آج انہوں نے تو نہیں دیا، وہ تو اللہ کے حکموں کو نافذ کر رہے ہیں۔ سن لو کینیڈا والوں، اور سن لو ہندوستان اور امریکہ والوں، انشاءاللہ وقت آ رہا ہے کہ ہندوستان کی مہلاؤں کو بھی پردہ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے۔ تم سارے کے سارے جتنا شور مچا لو، اللہ کی زمین پر اگر رہنا ہے تو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، قرآن و سنت والی زندگی بسر کرنی پڑے گی، چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہوں اور چاہے وہ ہندوستان کے لوگ ہوں اور چاہے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے لوگ ہوں۔ اللہ کی زمین پر رہنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا ہوگا۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے حکموں کی نافرمانی بہت ہو چکی
چکی، اور ان مظاہروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھو اگر تم نے مظاہرے جاری رکھے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اس سے لاکھوں گنا زیادہ تعداد ہے، پوری سرحد نکل آئے گا باہر، خیبر پختونخوا باہر نکل آئے گا، اور جامعہ حفصہ کی طالبات سڑکوں پر نکل آئیں گی، امارت اسلامی کے حق میں مظاہرے کریں گی۔ یہ جو غلط طریقہ جاری کیا ہے اس کو بند کیا جائے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔